روزانہ جو سورج نکلتا ہے وہ انسانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، لوگوں میں آج نکلا ہوں، جو انسان بھلائی کرنا چاہتا ہے کر لے، پھر میں واپس پلٹ کر آنے والا نہیں ہوں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انسان ایام ہی کا مجموعہ ہے، دنوں کا مجموعہ ہے۔ ایک دن گزرتا ہے تو انسان اپنی موت اور اپنی قبر سے قریب ہوتا ہے۔ جوں جوں دن گزرتے رہتے ہیں، انسان اپنی موت سے اور اپنی آخرت سے نزدیک تر ہو جاتا ہے۔ بھلائی اسی کے اندر ہے۔ یہ جو بھی وقت ملا ہے، اس وقت کو لایانی فضولیات میں، تماشوں کے اندر اپنے آپ کو نہ لگائے، بلکہ اس وقت کو اپنی بھلائی، دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے استعمال کرے۔ موجودہ دور کے اندر ایک عجیب تماشا چند سالوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے۔ وہ تماشا یہ ہے کہ جب سال کا ایک چکر مکمل ہوتا ہے 365 دنوں میں، اور ایک پھر نیا سال شروع ہوتا ہے، تو اس موقع پر تمام کے تمام نوجوان مختلف سڑکوں پر، ہوٹلوں پر، پارکوں میں، کلبوں میں جمع ہو کر وہ تماشا، وہ ہنگامہ، وہ چیخ و پکار کرتے ہیں، الامان والحفیظ۔ بے حیائی کی وہ نئی چیزیں قائم کی جاتی ہیں کہ جس کا تصور کرتے ہوئے جسم پر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اور پوچھا جائے کہ بھئی یہ طوفان بدتمیزی، یہ تماشا، یہ حیوانیت کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ گزرے ہوئے سال کو ہم ودا کر رہے ہیں اور نئے سال کے استقبال اور اس کی آمد پر خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہاں رک کر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، نہ گزرا ہوا سال منحوس ہوتا ہے، نہ آنے والا سال مبارک ہوتا ہے۔ وقت تو اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ خدا کے بنائے ہوئے وقت میں نہ کوئی منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی مبارک ہوتا ہے۔ خدا کا بنایا ہوا سارا وقت یکساں ہوتا ہے۔ وقت کو بابرکت اور منحوس انسان کا عمل بناتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی کے اعمال صحیح ہوں، آپ کا کردار درست ہو، تو پھر وہ وقت، وہ دن آپ کے لیے شب قدر ہے۔ اور اگر آپ نے اس دن کے اندر کسی قسم کی غلطی اور بے حیائی اور گناہوں کا ارتکاب کیا، وہ شب قدر بھی ہونے کے باوجود اس دن سے بڑھ کر منحوس آپ کے لیے زندگی کا کوئی اور دن نہیں ہو سکتا۔ دنوں کے اندر برکت اور نحوست آپ کے عمل سے آتی ہے۔ اپنے اعمال کو اچھے کیجئے تو گزرا ہوا وقت بھی بہتر ہوگا اور آنے والا وقت بھی بہتر رہے گا۔ تیسری بات، نئے سال کی آمد کا جو موقع اور وقت ہوتا ہے، ایک احتساب کا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ جب نیا سال آتا ہے تو آدمی تھوڑی دیر کے لیے اپنے بستر پر، اپنے مصلے پر، اپنی جانماز پر، عورتیں بھی بیٹھیں، بچے بھی بیٹھیں اور بڑے بھی بیٹھیں، اور اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر کہیں 2022 گزرا، اور اس ایک سال جو میری زندگی کا گزر چکا، اس سال کے اندر میں نے کیا پایا، کیا نہیں پایا، کیا حاصل کیا، کیا چیز مجھ سے چھوٹ گئی۔ اور یہ جو آپ کا حساب و کتاب ہے، صرف دنیا کے حد تک نہ ہو، دین کے معاملات میں بھی ہو۔ کیا میں نے اس پورے سال کے اندر خدا نے جو احکامات مجھ پر فرض کیے تھے، کیا میں نے وہ پورے کے پورے احکامات ادا کر لیے؟ کیا میں نے پوری 5 نمازیں 365 دن پڑھی؟ کیا میں نے روزے رکھے؟ کیا میں نے واجب پڑھی؟ کیا میں نے کتنی سنتیں پڑھی دین کے اعتبار سے؟ کیا میں نے زکوٰۃ دی؟ کیا مجھ پر حج فرض ہو چکا تو کیا میں نے حج کیا؟ خدا کے جو اہم احکامات، اس کا بھی جائزہ۔ دوسری طرف آپ کی دنیا کا بھی جائزہ لیں۔ جو نوجوان بچے ہیں وہ جائزہ لیں اپنی تعلیم سے متعلق۔ جب 1 سال پہلے میرے اندر قابلیت کتنی تھی، میرے اندر کیا صلاحیت تھی،
ایک سال گزرا تو میں تعلیمی اعتبار سے بھی ایک سال آگے بڑھا، میرے اندر کتنی ترقی ہوئی، میرے نالج میں کتنا اضافہ ہوا۔ یہ نوجوان سوچے، مائیں سوچے کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کے اندر ان میں بھلائی اور بہتری پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو گھر میں ایک ماڈل اور نمونے کے طور پر پیش کرنے میں کتنی کامیابی حاصل کی اور کتنی میں ناکام رہی۔ یہ ہے نئے سال کے موقع پر احتساب کرنا۔ جن گھروں کے اندر جن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس کی سعادت اور توفیق دیتے ہیں، وہ نیا سال اس احتساب کی برکت سے حقیقت میں ان کے لیے بہت نعمت ثابت ہوگا۔ اور جن مسلمانوں میں یہ فکر نہیں ہوگی، سوچ نہیں ہوگی اور احتساب نہیں کریں گے، تو پھر جیسے وہ گزرا ہوا سال غفلت میں گزار دیا، آنے والا سال بھی وہ غفلت ہی کے اندر گزار دیں گے۔ اب اس احتساب کے نتیجے میں دو چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ یا تو یہ جواب آ سکتا ہے کہ صاحب آپ نے گزرا ہوا سال بہت اچھا گزارا، دین کے حساب سے بھی دنیا کے حساب سے آپ، یا پھر یہ جواب آ سکتا ہے کہ نہیں، گزرا ہوا سال بالکل بیکار تھا، دنیا میں کے اعتبار سے بھی نہ کوئی ترقی، دین کے معاملے میں بھی بہت پیچھے رہا۔ تو جب یہ دو میں سے کوئی جواب آ سکتا ہے، اگر آپ کے لیے جواب پازیٹیو آئے تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اور اضافہ کرے گا۔ خدا کی نعمتوں کو یاد کر کے تم نے اس کا شکر ادا کیا، وہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آنے والا سال اللہ پچھلے والے سال سے تمہارے حق میں اور بہتر کر دے، اور ضرور بہتر کرے گا۔ قرآن کے الفاظ ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اگر جواب نگیٹیو میں ہے کہ نہیں بالکل بیکار بکواس گزرا دین کے اعتبار سے دنیا کی، تو پھر آدمی دیکھے کہ بھائی میرے اور بہت سارے ساتھیوں نے ترقی کی، دین میں بھی دنیا میں بھی، میں پیچھے رہ گیا، کیوں پیچھے رہا، ریزن کیا ہے؟ نوجوان خاص طور پر گزشتہ سال بھی 12 بجے تک گھروں کے اندر، بستروں میں، بچھونوں کے اندر، فونوں کے اندر لگے ہوئے تھے، اور آج بھی فونوں ہی میں لگے ہوئے، سال پر سال بڑھتے چلے جا رہے ہیں، نالج اور ترقی نام کی کوئی چیز ان کے اندر نہیں آ رہی ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ انسان کے اخلاق اور کردار، دین کی معلومات اور ہر چیز کے اندر ڈیولپمنٹ اور بہتری آنی چاہیے، لیکن ان تمام چیزوں کے اندر ایک جمود طاری ہے۔ اس کے برخلاف اس کی جتنی اپوزٹ چیزیں ہیں، ضد ہے، غصہ ہے، جھگڑا ہے، بد اخلاقی ہے، ان چیزوں میں اتنا امپرومنٹ ہے کہ کچھ پوچھیے مت۔ آپ سوچئے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ ابھی کل ایک بچے نے مجھ سے کہا کہ مولانا ہم ڈگری والوں کے امتحانات ہو رہے ہیں، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ یقیناً اللہ سے دعا ہے تمام بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ امتحان کے مرحلے میں انہیں کامیابی عطا کرے۔ امتحان کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ امتحان ہی کا ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا کا امتحان ہو، آخرت کا امتحان ہو۔ فرق اتنا ہے دنیا اور آخرت کے امتحان میں، دنیا کے امتحانوں میں ناکام ہونے کے باوجود کامیاب ہونے کا پھر ایک چانس ملتا ہے، اور آخرت کا جو امتحان ہے وہ بس ایک مرتبہ ہوتا ہے، جو کامیاب ہو گیا ہمیشہ کا کامیاب، اور جو ناکام ہوا وہ ہمیشہ کا ناکام۔ پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں چانس نہیں ملتا۔ تو یہ جو امتحانات کا موقع ہوتا ہے، اس میں کئی طرح کے بچے ہوتے ہیں۔ کچھ بچے وہ ہوتے ہیں جو شروع سے محنت کرتے ہیں، وہ جب امتحان کا وقت اور موقع آتا ہے تو ان کی محنتوں میں، ان کی مقدار اور کیفیتوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ عام طور پر اخبارات کے اندر انہی بچوں کی تصاویر چھپتی ہیں۔ اب وہ بچے جنہوں نے پورا سال آوارگی کے اندر، عیاشیوں کے اندر، مزوں میں، رنگینیوں کے اندر، دوسروں کا مذاق اڑاتے ہوئے اپنا وقت گزارا،
اب ایسے لوگوں کے لیے امتحان کا جو وقت ہوتا ہے وہ بڑی پریشانی کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو نئے سال کی آمد کا موقع ہے یہ احتساب کا ہے، حساب و کتاب کیجئے، اپنا جائزہ لیجئے اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلامی سال کی طرح انگریزی اس نئے آنے والے سال کو پوری انسانیت کے لیے، بالخصوص امت مسلمہ کے لیے خیر کا، نفع کا اور راحت کا اس کو سبب اور ذریعہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس سال کے اندر اس مسلمانوں کے اخلاق اور کردار کے اندر بہتری اور ترقی پیدا فرمائے اور مسلمانوں کی مغلوبیت کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے اور اسلام کا اور مسلمانوں کا حق تعالیٰ اپنے کرم سے بول بالا فرمائے۔ ہمارے وہ نوجوان جو انگریزی کلچر کی نقالی کر رہے ہیں اور اس کی نقل میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نقل سے ان کو باہر نکلنے اور نبی علیہ السلام کی غلامی میں آنے کا انہیں موقع عطا فرمائے اور اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔